عقیدہ آخرت کا جو سبق ہم شروع کر رہے ہیں، ریڈنگ آپ ہی کریں گے؟ اس سے پہلے میں تھوڑی سی چیزیں آپ کو ریمائنڈ کروانا چاہ رہا تھا کہ آپ کو کنسیپٹ کلیئر ہو جائے کہ یہ آخرت ہے کیا، یہ عقیدہ ہے، اور وہ 5 عقیدے ہمارا ایمان ہے۔ ایک مسلمان کے لیے عقیدہ سے مراد یہ ہے کہ وہ چیز اس کو، اس کا دماغ، اس کی آنکھوں سے بے شک نظر نہیں آ رہی، لیکن پھر بھی اس پر اس کا پکا یقین ہونا چاہیے، تھوڑا بہت بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ عقیدہ اس چیز کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ حالانکہ ٹھیک ہے۔ آپ نے دیکھیں، فرشتے دیکھیں کبھی؟ نہیں نہیں نا دیکھے تو، لیکن جی ہمارا ایمان ہے کہ فرشتے جو کرامن کاتبین ہیں ہمارے شولڈرز پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے اچھے برے اعمال لکھ رہے ہیں۔ ہمارا جی ہے نا ایمان، پکا ایمان ہے، جی ٹھیک ہے نا؟ لیکن ہم نے فرشتوں کو دیکھا تو نہیں نا آنکھوں سے، ایسے ہی ہے۔ جی اسی طرح اب آخرت کو کسی نے دیکھا تو نہیں نا ہے، کیونکہ آخرت تو ابھی آئی نہیں نہیں، وہ تو آنے والے وقت میں ہے، جی لیکن ہمارا ایمان ہے کہ یہ کام ہونا ہے، ٹھیک ہے نا، ایز اے مسلم۔ اچھا، اب اس کا آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ ہم نے کوئی بھی سبق پڑھنا ہے نا، تو اس کا ہم نے یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ اس کو پڑھنے کا مقصد کیا ہے، ہم اس اوکے سبق کو پڑھنے کے بعد کیا سیکھ پائیں گے۔ اب یہاں پر اس کو اردو میں کہا جاتا ہے حاصلات تعلم۔ اب جی کہتا ہے سبق کی تکمیل پر، یعنی کہ اس سبق کو مکمل پڑھنے کے بعد آپ آپ یعنی کہ بچے اس قابل ہو جائیں گے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھیں جی، عقیدے کے بارے میں آپ کو ہر کوئی بتاتا پھرے گا یا باقی چیزوں کے بارے میں بتائے گا، لیکن اصل مزہ تب ہے کہ کوئی آپ کو قرآن پاک کی آیت کا حوالہ دے کے بتائے، ٹھیک ہے نا، اس کو پڑھا لکھا بندہ کہا ٹھیک ہے جائے، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں کیا کیا چیزیں آپ بتائیں گے، عقیدہ آخرت کا معنی اور مفہوم کو سمجھ سکیں گے، آخرت اور قیامت کے تصور کو سمجھ کر دنیا اور آخرت کا باہمی تعلق سمجھ سکیں گے کہ یہ دنیا کیوں بنائی گئی ہے اور آخرت آنے کا مقصد کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ دنیا بنائی گئی ہے، آخر اس کا کیا مقصد ہے، اور پھر آخرت جو ہے اس کے آنے کا مقصد کیا ہے، اور ان دونوں میں آپس میں تعلق کیا ہے، اس چیز کو سمجھنا ہے۔ پھر کہتا ہے جی آخرت میں جواب دہی کا احساس اپناتے ہوئے، جواب دہی کیا ہے کہ انسان اس دنیا میں، کوئی بھی انسان جو ہے بیٹا اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ کوئی بھی ذات جو ہے، کوئی بھی انسان وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ گناہوں سے، غلطیوں سے پاک ہے۔ وہ صرف ایک ہی ذات تھی، آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جو پرفیکٹ تھی، باقی ہر انسان میں کوئی نہ کوئی خامی ہے۔ اور اب وہ کیا ہے کہ آخرت کے دن اس کو اپنے اعمال کا جواب دینا پڑے گا، اور جب اس کو پتا ہے کہ میں نے آخرت روز قیامت اس چیز کا جواب دینا ہے، تو وہ گناہوں سے، چوری سے، جھوٹ بولنے سے، اس طرح کی چیزوں سے بچے گا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میں نے اگر جھوٹ بولا تو روز قیامت مجھے اس چیز کا رب کے سامنے حساب جواب دینا دینا پڑے پڑے گا، کلیئر ہے؟ اس لیے وہ جواب دہی کا احساس اس کے دل میں جب پیدا ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، نیک عمل کرنے کی طرف راغب ہو سکے گا۔ اور آپ لوگوں کو پڑھانے کا اصل میں اسکول میں بچوں کے آنے کا جو مقصد ہے ان کی تربیت ہے، تاکہ کل کو جب وہ اسکول سے باہر نکل کر معاشرے میں کوئی کام کریں گے، کوئی ذریعہ معاش اپنائیں گے، تو وہ اچھے طریقے سے رہیں، تاکہ معاشرے میں لڑائی جھگڑا نہ ہو اور ہمارا ملک کی ترقی کی طرف گامزن ہو جائے، ٹھیک ہے نا؟ اوکے اب اگلا ورڈ کیا ہے، عقیدہ آخرت کی اہمیت سے آگاہی حاصل کریں گے کہ اس کی، آگاہی حاصل کر سکے اور اس کے بعد عقیدہ آخرت کے اثرات سے آگاہی حاصل کریں، یعنی کہ جب آپ عقیدہ آخرت پر یقین کر لیتے ہیں، جب ہم عقیدہ آخرت پر یقین کر لیتے ہیں تو اس کے اثرات ہمارے اندر خود بخود آنا شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ان اثرات سے ہم نے آگاہی حاصل کرنی ہے کہ وہ کون کون سی اثرات، اس کا کیا ہوگا جب آپ کو عقیدہ آخرت کے اثرات کا
पता चल जाएगा कि क्या असरात है, तो आपको एहसास होना शुरू हो जाएगा। आप खुद देखेंगे कि क्या हमें ये चीजें तब्दील हो रही हैं, क्या वाकई हमें ये चीजें आ गई हैं। अकीदा आखरत के असरात से आप फिर खुद को जज करेंगे कि क्या वाकई हमें ये चीजें बेहतरी की तरफ आई हैं। ठीक है ना। फिर आपको पता लग जाएगा कि हमारा अकीदे पर कितनी मजबूती हो गई है। क्लियर हो गए। क्लियर हो गया। अच्छा जी, अब आप बेटा इसकी रीडिंग शुरू करेंगे। दीन इस्लाम में जिन बातों पर ईमान रखना जरूरी है उनमें से एक आखिरत है। आखिरत का मतलब है कि इस बात पर यकीन रखा जाए कि दुनिया की जिंदगी आर्जी है और ये जिंदगी एक दिन खत्म हो जाएगी। फिर अल्लाह ताला तमाम लोगों को दोबारा जिंदा करेगा और एक जगह जमा करेगा। इस दिन इनके अमाल का पूरा बदला देगा। उनके अच्छे बुरे कामों के बारे में पूछेगा। जिसके अच्छे अमल ज्यादा होंगे उस दिन उस जिसके अच्छे दिन अमल उस दिन अल्लाह ताला उसे इनाम देगा और देंगे। जन्नत में दाखिल करेगा। जहां इसे हर तरह की नेमत मुयस्सर होगी और जिसके बुरे अमल ज्यादा होंगे उसे सजा सजा। मिलेगी और सजा मिलेगी और जहन्नुम में डाला जाएगा। कुरान मजीद में इरशाद है तर्जुमा, तो जिसने जर्रा बराबर नेकी की होगी वो इसे देख लेगा और जिसने जर्रा बराबर बुराई की होगी वो भी इसे देख लेगा। अकीदा आखिरत पर ईमान लाए बगैर कोई शख्स मुसलमान नहीं हो सकता। कुरान मजीद में ईमान लाने वालों के बारे में इरशाद है तर्जमा, दुनिया की मुख्तसर और आखिरत की अब्दी जिंदगी के बारे में हजरत मोहम्मद रसूल खातमुन नबीयीन ने फरमाया, दुनिया में इस तरह जिंदगी बसर करो जिस तरह अजनबी या राह चलता मुसाफिर। दुनिया अमल की जगह और आखिरत बदले की जगह। इंसान को दुनिया में आजमाइश के लिए भेजा गया है और इसे आखिरत में अपने हर अमल का हिसाब देना है। जो लोग दुनिया में नेक अमल करेंगे वो आखिरत की जिंदगी में कामयाब होंगे और जो लोग दुनिया में बुरे अमल करते हैं वो नाकाम होंगे। अकीदा आखिरत के इंसानी जिंदगी पर असरात। इंसान के अंदर नेक काम करने का जज्बा पैदा होता है। इंसान झूठ बोलने और दीगर बुराइयों से रुक जाता है। इंसान अल्लाह ताला की नाफरमानी से बच जाता है। अकीदा आखिरत पर यकीन से इंसान में अच्छे अखलाक पैदा होते हैं। अकीदा आखिरत पर यकीन से इंसान में जवाबदेही का एहसास पैदा होता है और जिम्मेदार इंसान बन जाता है। हमें चाहिए कि हम दुनिया की जिंदगी दीन इस्लाम के बताए हुए तरीके के मुताबिक बसर करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला और उसके रसूल हजरत मोहम्मद रसूल खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन कामों को करने का हुक्म दिया है उन पर और जिन कामों से रोका से रुक जाएं।
ہمیں چاہیے کہ جھوٹ اور دوسرے برے کاموں سے اجتناب کریں، ماں باپ کا کہنا مانیں، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، تاکہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں تو اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے اور ہمیں معاف کر دے۔ جی بیٹا، اب آپ کی مشق شروع ہو جاتی ہے۔ مشق کے سب سے پہلا جو سوال ہے وہ درست جواب پر نشان لگائے ہیں۔ پہلا جی، سوال پڑھیں۔ یہ دنیا عارضی ہے، یہ دنیا ہے۔ ہاں جی، اب آپشن ہے جی، آپشن میں بولوں گا: بے مقصد جگہ، عارضی جگہ، مستقل جگہ، کھیل کود کی جگہ۔ جواب آپ بولیں گے۔ عارضی جگہ۔ عارضی جگہ۔ جی، اگلا سوال میں ہی بولتا ہوں، آپ صرف جواب بتائیں گے۔ نیک لوگوں کو انعام میں ملے گی۔ الف ہے جی آپشن جنت، بے زمین، جیم جائیداد، دال گاڑی۔ جنت۔ جنت۔ انسان کو دنیا میں بھیجا گیا ہے کھیل کود کے لیے، عیش و عشرت کے لیے، آزمائش کے لیے، کھانے پینے کے لیے۔ اس کا جواب ہے آزمائش کے لیے۔ شاباش۔ نیکسٹ ہے جی، حدیث کے مطابق دنیا میں زندگی بسر کرو: مسافر کی طرح، فقیر کی طرح، رئیس کی طرح، بادشاہ کی طرح۔ اس کا جواب ہے مسافر کی طرح۔ آخرت پر یقین رکھتے ہیں منافق لوگ، کافر لوگ، مشرک لوگ، مومن لوگ۔ مومن لوگ۔ مومن لوگ۔ جی، نیکسٹ ہے جی بیٹا آپ کا سوال نمبر 2، اس مشق کا خالی جگہ پر کریں۔ عقیدہ آخرت پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص ڈیش نہیں ہو سکتا۔ مسلمان۔ مسلمان۔ شاباش۔ اچھا جی، آخرت کی زندگی ڈیش ہے؟ ابدی۔ ابدی۔ اچھا جی، دنیا عمل کی جگہ اور آخرت ڈیش کی جگہ ہے؟ بدلے کی۔ بدلے گی۔ نیک لوگوں کو جنت میں ہر طرح کی ڈیش میسر ہوں گی۔ نعمتیں۔ آخرت پر ایمان رکھنے سے انسان کی زندگی ڈیش ہو جاتی ہے؟ پرسکون۔ جی، اب سوال نمبر 3 ہے کہ آخرت پر مختصر جواب دیں۔ سوال نمبر 3 کیا ہے جی؟ مختصر جواب لکھیں۔ آخرت پر ایمان رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ جی، اس کا جواب آتا ہے؟ نہیں سر۔ جی، اچھا جی بیٹا، اس کا جواب یہ ہوگا، آپ نے دیکھیں شروع میں پڑھا ہے عقیدہ آخرت، ایسے ہی ہے؟ اب یہاں پر یہ سر دیکھیں لکھا آخرت ہوا کا ہے، سنیں۔ مطلب ہے کہ اس بات پر یقین رکھا جائے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے اور یہ زندگی ایک دن ختم ہو جائے گی۔ ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ اس کا جواب ہے۔ جی۔ اب سوال نمبر 2 دیکھتے ہیں کہ حدیث مبارکہ کی روشنی میں دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ اب حدیث مبارکہ یہ لکھی ہوئی ہے، یہ کتاب صحیح بخاری دنیا سے میں ہے، اس طرح کتاب زندگی بسر الرقاق۔ کرے جس طرح اجنبی یا راہ چلتا مسافر۔ شاباش، شاباش۔ یہ دونوں سوالوں کے جواب آپ نے یاد کرنے، آپ کو یاد نہیں۔ سوال نمبر 3 ہے جی، قرآن مجید میں موجود آخرت کے کوئی سے 3 نام لکھیں۔ یوم القیام، یوم الحقت، یوم الحساب، یوم الدین۔ شاباش جی۔ اب سوال نمبر ہے دال کے جی، آخرت میں کامیابی کا انحصار کس بات پر ہے؟ جی، آخرت انسان کے اندر۔ نہیں، صرف ہم نے ٹو دا پوائنٹ رہنا کہ آخرت میں کامیابی کا انحصار کس بات پر ہے۔ یہ دیکھیں، جو لوگ دنیا میں نیک عمل کریں گے وہ آخرت کی زندگی میں کامیاب ہوں گے۔
हमने आखिरत में कामयाबी का बताना है। कामयाबी। आखिरत में कामयाबी कैसे होगी, उसका जवाब क्या है? जो लोग दुनिया में नेक अमल करेंगे वो आखिरत की जिंदगी में कामयाब होंगे। हो जाएंगे। ठीक है, अब ये समझ आ गई इसका जवाब क्या बन रहा है? जी। अच्छा जी। अब बेटा आ गया तफसीली जवाब। अब तफसीली जवाब को देखें। कहता जी कुरान और हदीस की रोशनी में आखिरत की अहमियत को वाजे करें। अब इसमें आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर लेके जाता हूँ सबक में। आखिरत की हकीकत को वाजे जो करना है उसमें आपने लिखना है कि सबसे पहले लिखना है कि आखिरत का मतलब है कि इस बात पर यकीन रखा जाए कि दुनिया की जिंदगी आर्जी है और ये जिंदगी एक दिन खत्म हो जाएगी। ठीक है। फिर अल्लाह ताला तमाम लोगों को दोबारा जिंदा जी। करेगा और एक जगह जमा करेगा, उस दिन उनका अमाल का पूरा पूरा बदला देगा। इतना लिखने के बाद आपने देगा। लिखना है कुरान मजीद में अरशाद है, तर्जमा, तो जिसने जर्रा बार नेकी जिसने की होगी। जर्रा बराबर नेकी की होगी वो इसको देख लेगा, और जिसने जर्रा बराबर बुराई की होगी वो इसे देख लेगा। हाँ जी। अच्छा बेटा, जब टीचर बोल रहे होते हैं फिर खामोशी से सुनते होते हैं, ठीक है ना? अच्छा, साथ बेटा आप ये चीज भी लिखोगे कि सूरतुल जिलजाल आयत नंबर 7 और 8, सेम इसी तरह ब्रैकेटें लगाकर, कोमा लगाकर और ये 2 डॉट लगाकर इसी तरह तर्जमे के नीचे आपने लिखना है, इस चीज के ही जी। नंबर। ठीक है ना? अच्छा जी। ओके, हो गया। बाद फिर आप लिखेंगे कि कुरान मजीद में एक और जगह इरशाद है। फिर लिखेंगे तर्जमा, और अरबी अगर याद कर सकते हैं तो अरबी याद करें। वबिल आखिराती हुम हुम युकीनून।